رہے ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله كلما غدا أو راح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگ، عزیز ہو، ہمارے بڑے بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ اس کام میں ہمارا اپنا لگنا اور اس کام سے ہماری اپنی نسبت کا ہونا، یہ ایسی چیز ہے جو ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سنیچر کے دن مغرب کے بعد کی مجلس حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کی تھی۔ حضرت نے یہیں سے بات شروع کی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو اب تک کام پر شرح صدر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں کام سے نسبت عطا فرمائی، کام میں اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، لیکن فرمایا لگنا اصل نہیں، لگے رہنا اصل ہے۔ لگے رہنا۔ علماء نے عمل کے قبول ہونے کی ظاہری علامتوں میں ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ جس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر عمل پر استقامت کی فکر اور عمل پر جماؤ کی فکر بڑھتی چلی جائے۔ یہ ایک علامت ہے۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی لمبی لمبی دعا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ فرمایا میں اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ انعام الحسن کے شر سے کام کی حفاظت کرو۔ تو میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں، اور یہ ایسی زبانی چیز نہیں تھی، بلکہ موقع آنے پر مجمع میں اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، لکھنؤ میں بھری مسجد میں نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، لوگوں اللہ نے ایک کام مجھ پر کھولا تھا اور وہ کام لے کر کے میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن مجھے اب اپنے نفس سے خطرہ ہے، اس لیے میں تم سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو کہ جتنا کام اللہ کے یہاں قبول ہوتا چلا جائے گا اور جتنا کام کرنے والا اللہ کے یہاں قبول ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر استقامت کی فکر اور قبولیت کی فکر بڑھتی چلی جائے۔ کہیں کسی غلطی کی وجہ سے مردود نہ کر دیا جاؤ۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آنکھ کا آپریشن ہوا، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت شیخ فرمانے لگے، مولی عمر مجھے تو خطرہ ہو رہا ہے، دنیا میں تو جو حالات ہے پتہ نہیں آخرت میں کیا ہو۔ حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں، صرف آپ شیخ العجم نہیں بلکہ شیخ العرب ہیں۔ آپ پوچھو علماء سے، ہندوستان میں شیخ الحدیث کا لفظ سب سے پہلے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استعمال، اس سے پہلے یہ اصطلاح نہیں تھی۔ اتنا کام اللہ نے آپ سے لیا کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب قرآن پاک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں، فرمایا مولی عمر یہ تو دنیا میں کہا جا چکا، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو کئی مجلسوں میں یہ بات بار بار آئی۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس طرف متوجہ کیا کہ ہماری مثال اس بچے کی ہے جس کے ہاتھ میں ہیرا ہے، اسے اس کی قدر ہی نہیں ہے، جی بھر جائے گا تو اس کو ایک طرف رکھ دے گا اور معمولی کھلونوں سے کھیلنے لگے گا۔ تو اس کے نزدیک پلاسٹک کا کھلونا اور ہیرا دونوں برابر ہے۔ ہیرے کی چمک دمک کی وجہ سے اس کی طرف پڑا، لیکن دل بھر گیا تو چھوڑ کر کے کھلونے کی طرف متوجہ۔
اور پھر فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور ملفوظ حضرت فرمایا کرتے تھے، جتنا میں سمجھا ہوں اس کا 100واں حصہ تمہیں سمجھا سکا ہوں، اور جتنا تم سمجھے ہو اس کا 100واں بھی نہیں کر رہے۔ اور پھر اس پر شعر بھی کہا، ادا کیوں کر کرے چند آنسو دل کا افسانہ، ادا کیوں کر کرے یہ چند آنسو دل کا افسانہ، بہت مشکل ہے جتنا سمجھا ہے اتنا سمجھانا۔ یہ شعر کہا کہ ادا کیوں کر کرے چند آنسو دل کا افسانہ، بہت مشکل ہے جتنا سمجھا ہے اتنا سمجھانا۔ تو ایک کام اللہ رب العزت نے دیا ہے، شروعات ظہر کی مجلس سے ہوئی۔ سب سے پہلے طلبہ کا امر، پورے صوبے کے اعتبار سے، اضلاع کے اعتبار سے طلبہ کی دینی اور عصری طلبہ کی کارگزاری، وقت کے اور حالات کے اعتبار سے اللہ پاک بڑوں پر اس وقت کی ضرورت کو کھولتے ہیں۔ جتنی غفلت ہم سے اور امت سے دینی طلبہ میں محنت کے اعتبار سے اور عصری طلبہ میں محنت کے اعتبار سے ہوئی ہے، وہ اللہ معاف فرمائے، لیکن اتنا ہی اہتمام اب اس کا کیا جا رہا ہے۔ مستقل ظہر سے لے کر کے عصر تک اضلاع کی کارگزاریاں سنیں گے، اس لیے کہ جیسے ایک عبادت وہ بغیر علم کے اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ام الفرائض دعوت کی یہ محنت بغیر علم کے اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کام کرنے والا قدم قدم پر اس راستے میں علم کا محتاج ہے اور علماء کا محتاج ہے۔ تھانہ والوں کی کارگزاری پر حضرت فرمانے لگے، علاقوں میں علماء کو مشغول رکھنا یہ کام کرنے والوں کی اور عوام کی ذمہ داری ہے۔ پوچھا تمہارے یہاں کتنے علماء ہیں؟ کہا حضرت اتنے ہیں۔ کہا 100% علماء تعلیم و تعلم میں ہیں؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ علاقے والوں میں علم کی طلب کے نہ ہونے کی علامت ہے، کہ جیسے مریض ڈاکٹر کو مشغول رکھتے ہیں ایسے ہی عوام علماء کو مشغول رکھے۔ کہ علماء کے ہوتے ہوئے علمی حلقات کا نہ ہونا یہ اس علاقے کی جہالت کے لیے کافی ہے۔ یہ کام تو علم کی روشنی میں ہوگا، اس لیے کہ بعض مرتبہ موقع محل کے علم کا نہ ہونا اس سے انسان اچھا کام کرنے جاتا ہے اور کام بگڑ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر فرماتے، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے عوام میں سے۔ ایک شخص نے ایک مسافر کو دیکھا، مسلمان تھا لیکن اس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا۔ دیکھنے والے نے تھوڑا سا سخت انداز میں اس شخص سے یہ کہا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تم اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گے؟ وہ شخص کیونکہ زیادہ اس کا دین سے اور علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے اس نے اس جملے کو اپنی بے عزتی سمجھی اور اس پر اس نے کہا تم رکھو تمہاری شریعت تمہارے گھر، تمہارے مسائل تمہارے گھر، ایسے جملے کہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا وہ تو اب تک حرام کر رہا تھا، تم نے اپنے طرز دعوت سے اس کو کفر میں مبتلا کر دیا۔ اس کا وہ فعل غلط تھا، کہ تم نے اپنے طرز عمل سے، اس نے جو شریعت کو برا بھلا کہا اور شریعت کو گالیاں دی، اس طرز عمل سے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایک اور واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک علاقے کے اندر تشریف لے گئے، علاقے والوں سے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب؟ کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا قرآن کو جانتے ہو؟ کہا یہ کون سی چیز ہے؟ تو پہلی مرتبہ سن رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ یہ نام تو ہم نے زندگی میں سنا ہی نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ کیا علامت ہے تمہارے پاس اسلام کی، کیا دلیل ہے تمہارے پاس اسلام؟ تو کہا محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہم بہت اہتمام سے جو ہے وہ تعزیہ نکالتے ہیں،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں پابندی سے اس پر جمے رہنا. ساتھ میں اور بھی علماء تھے، مولانا عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں. کہنے لگے حضرت آپ نے تو اصلاح الرسوم کتاب لکھی ہے، ساری رسومات کا آپ نے رد کیا ہے، اور آپ تو بدعات اور رسومات کے مقابلے میں اتنے سخت ہیں، اور آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ ان کے کفر کی حفاظت ان کی بدعت پر جمے رہنے میں ہے. اگر میں اس کا بھی ان سے انکار کروا دوں تو یہ چھوڑ کر کے کفر میں مبتلا ہو جائے. اور پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کی روشنی میں کہا گیا کہ اگر کسی علاقے میں لوگ کسی بدعت کو ہی دین اور اسلام سمجھ رہے ہیں اور کوئی شاعر اسلام وہاں موجود نہیں ہے تو ان سے وہ بدعت اس وقت تک نہیں چھوڑوائی جائے گی جب تک کہ اصل دین ان کے اندر بہت پیدا نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ علم اس کی رہبری کرے گا. اس لیے ہمارے اپنے یہاں تقریباً مجلسوں میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ہمارے اپنے کام کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر مسجد کی آبادی کا عمل علمی حلقے کے بغیر ہو رہا ہے تو کہا کہ یہ مسجد کی آبادی کا عمل ناقص ہے، ناقص عمل ہے. حلال و حرام کا حلقہ ہو. یہاں تک کہا گیا کہ انتظامی امور میں بھی اگر علماء کو دخیل نہیں بنایا گیا تو اندیشہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے انتظامات میں بھی حرام اور ناجائز شکلیں داخل ہو جائیں. کیونکہ انتظامات میں خرید و فروخت کی ضرورت پڑتی ہے اور خرید و فروخت کی ساری شکلیں جائز ہو ایسا نہیں ہے. اب کون سی شکل جائز ہے کون سی شکل ناجائز ہے، کہا کہ یہ تو علم اس کی رہبری کرے گا. مسجد آبادی کے عمل میں ایک مستقل عمل ہے علمی حلقہ. علماء کو بھی متوجہ کیا گیا اس طرف کہ علماء کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عوام سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں. علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت عوام سے چمٹے رہیں، اور عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے اپنے آپ کو چمٹائیں. عوام کو کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ حجاج ابن یوسف نے محل بنوایا ہے اور اس کے افتتاح کا وقت ہے اور اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا ہے. تو بڑے فکرمند ہو گئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگوں کو وہاں شرکت سے کیسے روکا جائے. تو محل کے اور بصرہ کی آبادی کے درمیان میں ایک ٹیلہ تھا، وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور بڑے لہیم شہیم تھے. مفتی ظہیر صاحب کہنے لگے کتاب کے حوالے سے سیر و اعلام النبلا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کلائی ایک بالشت کے برابر تھی. لہیم شہیم تھے اور اپنے زمانے کے مجدد تھے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مسائل میں ان سے مشورہ کیا کرتے. تو جا کر کے اس اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں زور سے اعلان کیا ہلموا الیہ، ارے تم وہاں کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ. سب کو اپنے پاس جمع کیا اور پھر وہاں پر ان کے سامنے جو تقریر کی اور ان کے سامنے جو وعظ کیا، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو متاثر نہ ہوا. فرمایا تمہیں دنیا میں ملک و مال محلات بنانے کے لیے نہیں، امام الانبیاء کا امتی تم کو اس لیے بنایا گیا ہے. ساری دنیا میں دین کو لے کر کے نقل و حرکت میں آنا یہ تمہاری ذمہ داری، تم ان چیزوں میں لگ گئے. لوگ روئے اور وہاں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گھر واپس گیا، سب مسجد کی طرف واپس ہوئے. حجاج کو پتا چلا کہ لوگ کیوں نہیں آئے، کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. تو اس نے پوری تیاری کر لی ان کے قتل کی، پوری تیاری ان کے قتل کی. اس زمانے میں قتل کرنے کے لیے چمڑے کا ایک ٹکڑا بچھایا جاتا تھا جس سے زمین خراب نہ ہو، خون اس چمڑے کے ٹکڑے پر گرے. جلاد کو بلا لیا گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حجاج نے طلب کیا. گئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اللہ کا کرنا یہ، اللہ نے ایسا رعب اس پر طاری کیا کہ اس نے قریب بلاتے بلاتے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا.
फजर के बयान में हजरत ने बल्कि हयातुस सहाबा में हजरत फरमाने लगे, उम्मत में जितनी बेदीनी है ये बातिल के रोब की वजह से है, और अल्लाह ने जो बातिल से रोब का जो तोड़ रखा है ये दावत के अंदर रखा है कि दाई को अल्लाह पाक वो रोब अता फरमाते हैं जिससे वो बातिल से मुतासिर नहीं बल्कि बातिल उससे मुतासिर होता है। बड़ी अजीब बात कही, कहा कि वो मुजाहिदीन जो सोए हुए हैं गार में असहाबे कहफ, उन मुजाहिदीन का रोब लोगों पर पड़ रहा है, तो जो मुजाहिद जागे हुए हैं उनका कितना रोब लोगों पर पड़ेगा। ये रोब अल्लाह ने दावत में रखा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को सारे इंतजामात कत्ल के करवा लिए गए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, इतना मरऊब हुआ कि अपनी जगह छोड़ दी और उनके सामने दो जानू बैठ के उनसे मसाइल पूछने लगे। ये वाकया इस बात पर सुनाया गया कि अपने जमाने का इतना बड़ा मुजद्दिद है लेकिन उम्मत को किसी हाल में छोड़ा नहीं है, हालांकि पता है इस काम के करने पर जो आलात हज्जाज इब्न यूसुफ की तरफ से आने, बहुत जोर इस बात पर दिया गया कि तलबा में, दीनी तलबा में अभी से नक्ल व हरकत की अहमियत को पैदा करना, ताकि इनके अंदर उम्मत को और उम्मत के सारे तबकात को जहालत से निकालने का तरीक़ेकार और इस्तेदाद और सलाहियत ज़माने तालिबे इल्मी से इनके अंदर पैदा हो, अभी से इनकी इस्तेदाद बने। इसलिए कि हमारी शरीयत का मिजाज हर एक को एक लकड़ी से हाँकने का नहीं है। कहीं सीरत में आपको ये नहीं मिलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को एक ही तर्ज पर तालीम दी हो, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। आने वाले की इस्तेदाद देख करके, आने वाले की सलाहियत देख करके, इसीलिए फरमाया कि उम्मत में और आवाम में खला की एक बहुत बुनियादी वजह इस धोखे का पैदा हो जाना है कि किताबें लिख दी गई है और आलात वजूद में आ गए हैं, अब इल्म हासिल करना है तो उसके लिए ये काफी है। ये पढ़े लिखों के जहन में भी और आवाम के जहन में भी है, जिसने दूरियां पैदा कर दी। तो जो चीज सोहबत से हासिल करने की थी, सोहबत के ना होने की वजह से उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका उस चीज से ही महरूम हो गया। सोहबत का कोई बदल, दो वाक़यात सोहबत पर सुनाए गए। हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में रहते थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का सफर लखनऊ का हुआ, तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी को खत लिखा कि हजरत थानवी आपके यहाँ आ रहे हैं, जरूर उनकी सोहबत में हाजिर होना। अब्दुल माजिद दरियाबादी भी बड़े आलिम थे, उन्होंने हजरत को खत लिखवाया कि हजरत हाजिर होना ज़रूरी है, तो हजरत की तसानी पर हजरत के किताबों से इस्तेफादा करते रहते हैं। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब लिखवाया, फरमाया कि मौलवी अब्दुल माजिद सोहबत का कोई बदल नहीं होता। मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी ने खत लिखा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, फरमाया आपकी खिदमत में आना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास किराया नहीं है, क्या करूँ? कहा जब तक किराए का इंतज़ाम नहीं होता हमारे मवाइज़, हमारे बयानात पढ़ते रहो, लेकिन जैसे ही इंतज़ाम हो जाए फौरन हमारे पास तशरीफ लाओ। सोहबत के जरिए से हासिल करने की चीज़। कहीं कोई आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि उसने डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर ले लिया हो कि डॉक्टर साहब मोबाइल नंबर इसलिए ले रहा हूं जब कभी तबीयत खराब होगी तो फोन करके आपसे इलाज करवा लो। लेकिन आलिम साहब का नंबर ले लिया जाता है, मुफ्ती साहब का नंबर ले लिया जाता, बोले आपका नंबर इसलिए ले रहे हैं कभी कोई मसला पेश आए तो फोन करके मसला पूछ लेंगे। दीन को और इल्म को इतना हल्का और इतना उसको बना दिया गया कि उसके लिए चल करके जाना और उसके लिए मुजाहिदा और उसके लिए कुर्बानी, ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो करके रह गई। इसलिए कहा गया कि वो इल्म जो मदारिस में खजानों की शक्ल में है, जब तक ये इल्म मस्जिद के हलकात के जरिए से वजूद में नहीं आएगा, उन खजानों का इल्म उम्मत के उमूम तक नहीं पहुंच पाएगा, उम्मत के उमूम तक नहीं आएगा।
اس بات پر بہت زور دیا گیا کہ ابھی سے زمانے طالب علمی میں طلبہ کا محنت سے کام سے نقل و حرکت ہو. اور آخری مجلس میں تو حضرت نے بہت شدت کے ساتھ دو باتیں عرض کی, دو بنیادی باتیں تھی. اس میں یہ بات بھی تھی کہ اس کام کو ہم الگ کوئی کام نہیں سمجھیں گے. ہماری تبلیغ کی محنت ہے, وہ مدارس کی محنت ہے, ہماری دعوت کی محنت ہے, وہ تعلیم و تعلم کی محنت ہے. ہرگز نہیں کہا کہ ایک اشارہ اور کنایا اور کوئی ایک جملہ بھی استخفاف کا ہماری زبان پر نہ آئے. اپنے کام پر بصیرت, اپنے کام پر استقامت, استخلاص اپنی جگہ ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ مطلوب ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکا ایک صاحب کے یہاں دکان میں کام کرتا تھا. وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں تھے. ان صاحب نے اس لڑکے کو کام سے نکال دیا. یہ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت آپ کی ان سے جان پہچان ہے, بہت عزت کرتے ہیں آپ کی, انہوں نے مجھے کام پر سے نکال دیا, آپ تھوڑا میری سفارش کر دیں. حضرت نے ان صاحب سے کہا کیوں بھائی, بچپن سے اس نے ایک لمبے عرصے سے آپ کے یہاں خدمت کی ہے اور کام کرتا رہا ہے, کیوں نکال دیا؟ فرمایا حضرت پہلے کنوارا تھا, پورے دل دماغ سے یہ میری دکان کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا تھا. اب اس کی شادی ہو گئی, بیوی بچے ہو گئے, یہ رہتا دکان پہ ہے لیکن ساری فکر, سارے خیالات بیوی بچوں کے ہوتے. حضرت فرمانے لگے تمہارا مسئلہ ایک طرف, مجھے اپنے کام کا ایک اصول مل گیا کہ کام میں استخلاص کتنا ضروری ہے. تو ایک دنیا کا کام ہے, ایک چھوٹی سی دکان بغیر استخلاص کے سیٹ نوکر کو اپنے یہاں رکھنے کو تیار نہیں, وقت دے رہا ہے. لیکن وہ جو فکریں اس کی تھی ان ساری مشغولیوں سے پہلے, اب وہ فکر ختم ہو گئی, اس لیے مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. استقامت اور استخلاص اپنی جگہ پر ہو, لیکن استخلاص کے مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری محنتوں کا استخفاف اور ہلکا پن پیدا ہو. ہمارے اکابر کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ یہ طلبہ ہماری اپنی محنت سے قریب ہو جائے. الفرقان بہت پرانا رسالہ ہے, مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا, بہت پرانے ایڈیشن کے اندر یہ واقعہ لکھا تھا الفرقان کے اندر کہ مظاہر علوم کے طلبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چھٹیوں میں دہلی آئے, دہلی گھومنے کے لیے. تو طلبہ نے سوچا کہاں قیام کرے, کہاں ٹھہرے, کہاں رہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو بنگلے والی مسجد ہے وہی ٹھہر جاتے ہیں. مرکز پر قیام کیا. صبح حضرت کے آنے سے پہلے وہ نکل گئے تفریح کے لیے اور رات میں آئے. حضرت نے پوچھا بھئی کہاں چلے گئے تھے آپ, پورا دن آپ نظر نہیں آئے. کہنے لگے حضرت ہم تو چلے گئے تھے تفریح کے لیے. حضرت نے کہا تم نے ہم سے کیوں نہیں کہا, ہم تمہیں دہلی کی تفریح کرا دیتے. پھر دوسرے دن طلبہ کو لے کر کے گئے اور لال قلعہ لے کر کے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے طلبہ سے کہا کہ تم جاؤ اندر جا کر کے تم گھوم لو, میں نے تو قسم کھا لی ہے اللہ پاک جب تک مسلمانوں کی شان و شوکت نہیں لوٹائیں گے میں اس میں قدم نہیں رکھوں گا. صرف کہتے نہیں تھے بلکہ عملی طور پر اپنے عمل سے اس چیز کو ظاہر کر کے بھی دکھایا ہے. کتنے مدارس ہیں آج بھی راجستھان کے علاقوں میں, میوات کے علاقوں میں, ہریانہ کے علاقوں میں, حضرت ساری مشغولی, ساری مصروفیت اور سارے تقاضوں کے ساتھ ساتھ پوری سرپرستی فرما رہے ہیں. مرکز کا ادارہ ہے, سارے مشاغل کے ساتھ. بخاری شریف کا درس اپنی جگہ پر ہوتا ہے. میرے عزیزوں بزرگوں, یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے, اس لیے کہ باطل تو چاہتے ہی یہ ہے کہ یہ الگ ہو جائیں, علم الگ ہو جائیں, اس لیے کہ جہالت کے ساتھ. علماء نے لکھا ہے ایک عابد سے شیطان کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ایک عالم سے ہوتا ہے. وہ تو عابد کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر دے, بہت آسانی کے ساتھ, سیکنڈوں میں اس کو بہکا دے گا. ایک واقعہ لکھا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے, ایک بہت بڑا عابد تھا, بلکہ شیطانوں نے ابلیس سے یہ کہا, سردار سے, کہ آپ عابد کے مرنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا عالم کے مرنے پر ہوتے, کیا وجہ ہے؟ کہ چلو تم کو فرق بتاتا ہوں. گئے ایک عابد کے پاس,
اپنی عبادت میں مشغول تھا. اس سے جا کر کے بات چیت کی. فرمایا کہ تم اللہ کی قدرت کو, اللہ کی طاقت کو, ان ساری چیزوں کو مانتے ہو؟ فرمایا ہاں مانتا ہوں. کہا کہ ایک سوئی کا ناکہ دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے. کہا ساری کائنات اس سوئی کے ناکے سے آر پار کر دی جا سکتی ہے. فرمایا یہ چیز تو بہت مشکل ہے. کہا دیکھو یہ ایمان سے نکل گیا, یہ ایمان سے نکل گیا. کہ چلو عالم کے پاس گئے. عالم کے پاس فرمایا مولوی صاحب کیا اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ ساتوں آسمان و زمین کو اس سوئی کے ناکے سے باہر کر دے؟ فرمایا ایسی ہزاروں دنیا بھی اللہ اس سوئی کے ناکے سے باہر کر دے گا. یہ فرق ہے میرے دوستوں بزرگوں. آنے والے کی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ ہوتا تھا, ایک ہی سوال ہے, مستفتی کے بدلنے سے فتویٰ بدل گیا. ایک ہی مجلس ہے, ایک ہی سوال ہے, مستفتی بدل گئے, فتویٰ بدل گیا. مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے, ایک بوڑھے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. صحابہ اور بھی موجود تھے. فرمایا اللہ کے نبی کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں, بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت. وہ بیٹھ گئے. ایک نوجوان صحابی مجلس میں تھے. فرمایا اللہ کے نبی کیا ہم بھی روزے میں اپنی بیوی کو بوسہ لے؟ فرمایا ہرگز نہیں. تو صحابہ بعض مرتبہ نظریں بھی سوال کرتی ہے, سوالی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سوالیہ انداز سے دیکھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا. فرمایا کہ بڑے میاں کی نوعیت الگ ہے اور تمہارا معاملہ الگ ہے. وہ تو یعنی ان کو اجازت اس لیے ہے کہ وہ معاملہ وہاں سے آگے بڑھنا نہیں ہے, اور تمہیں اجازت اس لیے نہیں ہے کہ روزے کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے. ایک ہی سوال ہے, ایک ہی مجلس ہے. آنے والے نے فرمایا اللہ کے نبی اوصینی, آپ مجھے وصیت کرے. فرمایا اتق اللہ, جاؤ اللہ سے ڈرو, تقوی کا اہتمام کرو. فرمایا اللہ کے نبی مجھے وصیت کرے. فرمایا لا تغضب, بس غصہ نہ کرو. آنے والے نے وصیت کی اللہ کے نبی بہترین عمل کیا ہے؟ کہا نمازوں کا اہتمام. فرمایا اللہ کے نبی بہترین عمل کیا ہے؟ کہا والدین کی خدمت. کہ اللہ کے نبی بہترین عمل کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے کا جہاد. ایک ہی سوال ہے, جواب بدل رہے ہیں. علماء فرماتے تھے جیسے جسمانی طبیب وہ مریضوں کی استعداد اور صلاحیت کو اور طبیعتوں کو بھانپ کر کے ان کا علاج کرتا ہے, امام الانبیاء امت کے حق میں روحانی طبیب ہیں. سائل کی نوعیت کو دیکھ کر کے آپ جواب دیا کرتے ہیں. جس میں غصے کی کیفیت ہے اسے کہہ رہے غصہ مت کر. تو میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, یہ علم رہبری کرے گا کہ آنے والوں کو ان کی استعداد کے مطابق اور ان کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کو علم دیا جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. بہت کمزوری رہی پورے صوبے کے اعتبار سے. حضرت نے آخر میں پوچھا پورے صوبے میں دینی مدارس کے طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟ شاید 1 یا 1.25 لاکھ کارگزاری والوں نے سنائی. اور فرمایا عصری طلبہ کی تعداد؟ کہا 10 لاکھ. فرمایا دیکھ لو امت میں جہل کی طلب زیادہ ہے یا علم کی طلب زیادہ ہے؟ اس کی طلب زیادہ ہے. جہل کی طلب امت میں بڑھ رہی ہے. ان کے اندر محنت کا نظام, اس کو اپنا کام سمجھنا, اس کو اپنی ذمہ داری. حضرت کہنے لگے بعض لوگ تعاون کرنے میں پوچھتے ہیں کہ یہ مسجد جماعت والوں کی ہے, تبلیغ والوں کی ہے. حضرت نے کہا اس سوال کے ساتھ تعاون کا کرنا یہ تنظیم کا تعاون ہے, دین کا تعاون نہیں ہے. یہ تنظیم کا تعاون ہے, یہ دین کا تعاون نہیں ہے. ہمارے مال کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی مصرف امت میں علم کی نشر اور اشاعت ہے. اس کے لیے جو ذرائع ہیں یہ ہمارا اپنا کام ہے. حضرت نے فرمایا کون بے وقوف تاجر ہے جو تجارت سے تو محبت کرتا ہے, آمدنی سے نفرت کرتا ہے. تاجر کو تجارت سے بھی محبت ہے اور آمدنی سے بھی محبت ہے. تجارت سے بھی محبت کر رہا ہے اور آمدنی سے بھی محبت کر رہا ہے. کہ یہ ہماری اپنی آمدنی ہے, جتنے بھی شعبے ہیں ہمارے اپنے شعبے ہیں, ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں. حضرت نے فرمایا خود کرو اور اگر نہیں کرتے ہو تو کرنے والوں کا تعاون کرو. کہ ہمارے ذمے ہے تعاون کا کرنا.
کہ بہت قوت کے ساتھ یہ بات رکھی گئی پورے صوبے کے سامنے کہ اس چیز میں کمی نہ ہو کہ ہماری اپنی مسجدیں علمی حلقات سے آباد ہو. اس کے لیے ہمیں اپنے علماء کو اس کام کے لیے معاون اور اس کام میں ان کو شریک کرنا. ہر علاقے میں اتنے علماء ہیں کہ اگر 100% کے اعتبار سے ان کو جو ہے وہ اس علمی حلقات میں اگر شامل کر لیا جائے, امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کی جہالت دور ہو سکتی ہے. یہ تو ظہر کی مجلس تھی. پھر مغرب کی مجلس مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کی صفات کے اعتبار سے صفات کی بات ہے, کیونکہ کام کے محافظ تو اللہ ہیں, لیکن کام کرنے والے کو اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. کام کے محافظ اللہ ہیں, لیکن کام کرنے والا وہ خطرے میں ہے, اس کو اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. کہ حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ صفات کے ذریعے سے ہوگی. صفات میں بنیادی صفت نرمی ہے, بنیادی صفت نرمی. مولانا فرمانے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت دی گئی جتنی 4000 مردوں کو دی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی سے یہ فرمایا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو ایمان والوں کے لیے جھکا دیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اتنے طاقتور نبی کو جب امت کے لیے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کتنا جھکانے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے اندر نرمی پیدا ہو. ساتھیوں کو لے کر کے فرمایا کام میں لگے رہنا یہ نہیں ہے بلکہ عملے کے ساتھ لگے رہنا. بڑا عجیب ملفوظ سنا ہے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. فرمایا ایک شخص اپنی ذات سے مسجد کی تعلیم میں, مسجد کے گشت میں, مشورے میں اور اپنی ذات سے شب گزاری کے عمل میں شریک ہے, یہ اس کا اپنا انفرادی عمل ہے. اگر یہ اپنے عملے اور مجمع کے ساتھ ان عملوں میں شریک ہے یہ اجتماعی عمل ہے. ساتھیوں کو قریب کرنا, ہر ایک کا اکرام کرنا, بلکہ اجنبی لوگوں میں اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ پوری سیرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, آپ کی عادت مستمرہ یہ ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کو ہمیشہ ہر موقع پر اپنوں پر فوقیت اور برتری دی, ان کی اجنبیت ختم ہوتی. 3 واقعات اس پر حضرت نے سنا سیرت میں. تو حضرت کے انداز ہم کو پتہ ہے, کوئی بات پیش کرتے ہیں تو قرآن حدیث اور صحابہ کے واقعات جو ہے وہ فوراً اس کے ساتھ, کیونکہ کام کوئی کسی کے ذہن کی اور کسی کے اپنی دماغی سوچ اور پلاننگ تو نہیں ہے, سیرت کی روشنی میں ہے. اس مرتبہ بڑا عجیب وہ فارسی کا شعر بھی حضرت نے کہا, نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم, نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم, چو غلام آفتابم از ہم آفتاب گویم. کہ میں تاریکی نہیں ہوں, رات نہیں ہوں, اور میں تاریکی کا پرستار نہیں ہوں کہ میری باتوں میں بھی تاریکی ہو, اندھیرا ہو. میں تو اس شخصیت کا غلام ہوں جو سورج سے زیادہ چمکنے والی ہے, اس لیے میری باتوں میں بھی سورج سے زیادہ نور اور روشنی ہے. سیرت کی باتیں کہ اجنبیوں کو اپنوں پر مقدم کیا ہے. کہ خیبر کا موقع ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ پورے خیبر والوں کے سامنے ہے کہ وہ دروازہ جس کو 20 افراد کھولا کرتے تھے بطور ڈھال کے اکیلے حضرت علی استعمال کر رہے ہیں. لیکن جب معرکہ ختم ہوا اور ساری کارگزاریاں حضور کے سامنے آنے لگی, لوگوں نے کہا اللہ کے نبی حضرت علی نے اس موقع پر کیا کام انجام دیا ہے اور کیسی ان کی کارگزاری ہے. آپ نے فرمایا علی نے کیا کیا جو ابو دجانہ نے کیا ہے. فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا اللہ کے نبی آپ کی شان یہی ہے, آپ اپنوں پر اجنبیوں کو مقدم رکھتے ہیں. دوسرا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا کہ اذان جیسی خدمت جس کے لیے فضائل کو سن کر کے بعض مرتبہ صحابہ میں تلواریں نکل گئی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے اپنوں پر اجنبی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا، فرمایا بلاؤ بلال کو، اور جو خواب عبداللہ حضرت صحابی نے جو دیکھا ہے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اذان کے کلمات دہراؤ، اور حضرت بلال سے کہا کہ تم ان اذان کے کلمات کو کہو۔ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے ہیں، لیکن حضور ان کی اس اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے فرما رہے سلمان منا من اہل بیت، یہ خصوصیت کسی کو نہیں حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو یہ ہمارے گھرانے کا ہے، یہ ہماری فیملی اور ہمارے گھر کا فرد ہے، صرف حضرت سلمان کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا سلمان تو اہل بیت میں سے ہے، کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، علماء نے لکھا ہے کوئی تیسرا وہاں پر حاضر نہیں ہوتا تھا، اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وسعت قلبی ضروری ہے، امت کو امت بنانے کے لیے توسع ضروری ہے، تنگ دلی سے امت نہیں بنے گی، فرقے بن جاتے ہیں، تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے، وسعت ہونی چاہیے، وسعت ہونی چاہیے۔ آنے والے نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ساتھی کی بہت شکایت کی، حضرت یہ تو ایسا ہے، فلاں ہیں، یہ بے اصولی، ساری باتیں سننے کے بعد حضرت فرمانے لگے مجھے تو حیرت ہے، اتنی ساری بے اصولیوں کے بعد پتہ نہیں اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ اسے کام میں چلا رہے ہیں، اللہ پاک اسے کام میں نبھا رہے ہیں، خوبیوں پر نظر ہو کہ اجتماعیت کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب ہمارے اپنے سامنے ہیں۔ وحشی ابن حرب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا ہے، حبار ابن اسود جس نے حضرت زینب کو برچھا مار کر کے حالت حمل میں زخمی کیا تھا، اور اسی زخم میں امام الانبیاء کی بیٹی انتقال کر گئی ہے، اس حبار ابن اسود کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، حضرت اکرمہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا ہے، ابو لہب کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا ہے، عمیر ابن وہب جس کی جو ہے وہ فصیح اللسانی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا انہوں نے جو ہے وہ بدزبانی کی ہے، ان سب کے باوجود جب وہ مدینہ آئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ کیا ہے، یہ سارے واقعات میرے دوستوں بزرگوں صرف مذاکرے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے لیے اصول اور ہمارے اپنے لیے رہبری ہے۔ مختلف مزاج کو نبھانا اجتماعیت ہے، ہم مزاج کو نبھانا اجتماعیت نہیں ہے۔ ہم مزاج کو نبھانے میں کیا کمال ہے، مختلف المزاج لوگوں کو نبھانا، اس سے اجتماعیت ہے۔ مستقل اتوار کے دن کی فجر کا بیان حضرت کا اسی پر رہا کہ اللہ کی مدد ہرگز امت کے ساتھ نہیں ہو سکتی جب تک اجتماعیت پیدا نہ ہو۔ اگر خیر آسمانوں سے اتر بھی گئی ہے اور اختلاف ہوا ہے، آنے والی خیر راستے سے واپس ہو گئی، بلکہ پہلی مرتبہ میں نے سنا اور بہت دھیان سے حضرت نے کہا کہ شب قدر کی صرف تعیین نہیں اٹھائی گئی ہے، بعض علماء کا قول یہ ہے کہ امت سے شب قدر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ یہ تو مشہور قول ہے کہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی، لیکن بعض علماء نے کہا یہ اختلاف اور یہ افتراق اور یہ آپس کا جھگڑا یہ اتنی خبیث ترین چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ آپس کی اجتماعیت، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ کون سی جماعت مراد ہے؟ کوئی مخصوص جماعت مراد ہے؟ کوئی مخصوص فرقہ مراد ہے؟ کوئی مخصوص جو ہے وہ گروہ مراد ہے؟ فرمایا نہیں، امت میں سارے فرق اور سارے طبقات کا امتیاز اور یہ سارے فرق ختم ہو جائیں، یہ جماعت یہاں پر مراد ہے، کوئی فرق نہ رہے، کوئی فرق نہ رہے، نئے پرانے کا نہ ہو، امیر غریب کا نہ ہو، شہری دیہاتی کا نہ ہو، پڑھے لکھے ان پڑھ کا نہ ہو، عربی عجمی کا نہ ہو، کالے گورے کا نہ ہو، یہ جماعت یہاں پر مراد ہے۔
یہ اجتماعیت کے ذریعے، اس کے بغیر اللہ کی مدد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اجتماعیت کے اسباب ہے اور اجتماعیت کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تاکہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ۔ فجر کی مجلس اتوار کے دن کی تو بہت بنیادی چیز ہے۔ اور میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، یہ بھی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بہت بڑا المیہ کام کرنے والوں کے اندر پیدا ہوتے جا رہا ہے کہ نیوں کے اندر سے پرانوں کا اعتماد ختم ہوتے جا رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا، دین کی بنیاد اعتقاد پر ہے، اگر تمہارا اعتقاد اسلاف اور اکابر سے متاثر ہو گیا تو تمہارا دین متاثر ہو جائے گا، تمہارا دین متاثر ہو جائے گا۔ اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے بڑوں کا اکرام اور اپنے سے پرانوں کا۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، صحابہ مخالفین کو نہیں بھولتے تھے، ہم محسنین کو بھول جاتے ہیں۔ وہ مخالفین کو نہیں بھولتے تھے جس کے ذریعے سے ہم کام میں لگے ہیں، جن کی محنت اور قربانی کے ذریعے سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور جن کی محنت اور قربانی کے ذریعے سے اللہ نے کام میں ہمیں لگایا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صحابہ مخالفین کو نہیں بول رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان سے پہلے انگڑائی لیتے تھے اور یہ کہتے تھے، اللہم اہدی قریش، اے اللہ وہ قریش جنہوں نے مارا ہے، اور وہ قریش جنہوں نے سختیاں کی ہے، وہ قریش جنہوں نے کوڑے برسائے ہیں، وہ قریش جنہوں نے تپتی ہوئی دھوپ پر ان کو برہنہ لٹایا ہے، ان کے کرتے اتار کر کے اور ان کے سینے پر چٹان رکھی ہے۔ حضرت بلال کا روزانہ کا معمول تھا فجر کی اذان سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہم اہدی قریش، اللہم اہدی قریش، اللہم اہدی قریش، اے اللہ آپ قریش کو ہدایت عطا فرما دے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو بھی صحابہ نہیں بھولے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اپنے ذمہ داروں کے ساتھ چمٹے رہنا، اپنے ذمہ داروں پر جو ہے وہ اعتماد کا معاملہ۔ مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے، جو امیر سے نہیں چمٹا ہے اور جو امیر سے نہیں جڑا ہے وہ کہیں سے نہیں جڑا ہے، تو ذمہ دار سے نہیں جڑا ہے، وہ کہیں سے نہیں جڑا ہے۔ شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ میرا اختلاف کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، میرا اختلاف کوئی معاملات کے اختلاف نہیں ہے، میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میرا اختلاف صرف کام کی بنیاد پر ہے، میں کام کا نفع چاہتا ہوں، میں کام کا بھلا چاہتا ہوں۔ حضرت نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنایا، فرماتے تھے کام یعنی اختلاف میں تمہیں خیر نظر آئے اور اختلاف میں تمہیں جو ہے یعنی بڑی جو ہے خیر نظر آئے، یہ اس یا اتفاق کے اندر شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ اتفاق میں کام کم ہے، کام کا نقصان ہے، کام کا حرج ہے۔ فرمائے یہ نقصان اس اختلاف سے بہتر ہے جس میں کام کی بڑھوتری اور کام کی کثرت نظر آتی ہے۔ کہ کام کے لیے کہ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اس کی اجازت نہیں ہے، اور صرف قولی طور پر یعنی زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر جو شریک رہنے والے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اپنے بڑوں کا کیسے اکرام کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ جو وہاں موجود ہے آپ ان سے پوچھو، ہر مجلس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ہو حافظ صاحب کو ہاتھ پکڑ کر کے آگے بٹھا رہے ہیں، اتنی دعائیں دے رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کی صحت کو اور ان کی عافیت کو بحال رکھے، اور اتنی یعنی اتنے خوش اور اتنی حوصلہ افزائی کا معاملہ اور اتنا جو ہے وہ اعزاز اور اتنا اکرام کا معاملہ ہے کہ یہ عملی طور پر اپنے مجمع کے سامنے دکھایا۔ حضرت نے فرمایا نا، بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں میں اجنبیوں کی وقعت کو پیدا کرنے کے لیے عملی طور پر ان کے ساتھ ایسا سلوک اور برتاؤ کرتے تھے جس سے ان کی عظمت اور ان کی وقعت اپنوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔
اور پھر واقعہ سنایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ چوکھٹ سے ٹکرا گئے، ٹھوکر لگی، زخم آیا، خون نکلنے لگا، ناک بہ رہی تھی، خون نکل رہا تھا۔ امی جان حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اس کے خون کو اور اس کی ناک کو صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کو کراہیت محسوس ہوئی، حضور خود اٹھے اور اپنے ہونٹوں سے ان کے خون کو چوس کر کے کئی مرتبہ آپ نے کلی کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی یہ عملی طور پر میرے دل میں اسامہ کی عظمت اور احترام کو بٹھانے کے لیے کیا گیا تھا، عملی طور پر کہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا ہمارا اپنا معاملہ ہو اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہمارا اپنا کیسا سلوک ہو۔ بڑا عجیب واقعہ سنایا مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں، شیخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آواز پست ہوتے چلی گئی۔ یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھا فرمایا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا کہ مجلس میں عباس آ گئے ہیں اور مجھے حضرت جبرائیل نے کہا ہے جب عباس آپ کے سامنے آ جائیں آپ اپنی آواز کو پست کریں۔ العم سنو ابیہ، چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے درجے پر ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے مشہور جملہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، پرانوں کا اکرام یہ تو کام کا اکرام ہے، یہ تو کام کا اکرام ہے۔ اس لیے ہمارا اپنا معاملہ، ہمارا اپنا سلوک، ہمارا اپنا برتاؤ، ہم اپنے ذات سے، ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو عمل پر جمانے کی، کام کرتے کرتے نگاہ دوسرے پر۔ منشی بشیر رحمت اللہ علیہ جنوبی ہند کے سفر میں جانے لگے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت کس چیز کو سامنے رکھ کر کے وہاں محنت کروں؟ فرمایا اپنی ذات کو سامنے رکھ کے محنت کرو، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کے محنت کرو۔ ہر وقت ہمارے اپنے سامنے میری اپنی ذات ہو، ہم اپنی مسجد کو نمونہ بنائیں۔ ہمارے ضلع کی کارگزاری پیش کی گئی، ہمارے اپنے ضلع میں ایک مسجد نہیں ہے جو 24 گھنٹے کے اعتبار سے آباد ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ بات تو محال ہے، تصور ہی میں نہیں لائی جا سکتی ہے کہ پورے ضلع میں ایک مسجد نہ ہو جو 24 گھنٹے کے اعتبار سے آباد ہے۔ مفتی یعقوب صاحب نے امام نووی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا جس کا تعلق احب البلاد سے ہوگا وہ اللہ کے یہاں احب العباد بنے گا، اور جس کا تعلق ابغض البلاد سے ہوگا وہ اللہ کے یہاں ابغض العباد بن جائے گا۔ جو بہترین جگہوں سے تعلق رکھنے والے وہ اللہ کے یہاں بہترین ہیں، اور جو بدترین جگہوں سے تعلق رکھنے والے وہ اللہ کے یہاں بدترین ہیں۔ اب ہم خود غور کر لیں ہمارا تعلق محبوب جگہوں سے کتنا ہے اور مبغوض جگہوں سے کتنا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب بن رہے ہیں یا مبغوض بن رہے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، مسجد میں قریب رہنے والوں کے اندر یہ داعیہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہم اپنا آدھا دن اپنے گھر میں اپنے کاروبار کو دے، آدھا دن مسجد کو دے، آدھی رات گھر کو اور اپنے راحت آرام کو دے، اور آدھا دن مسجد کے لیے فارغ کریں۔ یہ مسجد کے قریب والوں کے اندر اس چیز کی فکر اور اس چیز کا داعیہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مسجد کی سطح سے اس کی تشکیل کی جائے کہ کون آدھی رات اور آدھا دن مسجد کے لیے فارغ کرنے کے لیے تیار ہے۔ باقاعدہ حاضر کارگزاری میں پوچھا حضرت نے کہ تمہارے یہاں اس کی تشکیل مقامی سطح پر ہوتی ہے مسجد کی آبادی کے لیے وقت فارغ کرنے کی؟ ایک ایک ساتھی کی اس کے لیے تشکیل کی جائے۔ بہت قوت سے مسجد آبادی کی محنت اور مسجد کی آبادی کا عمل، کہا کہ اس وقت میں امت کو فتنوں سے نکالنے کے لیے اور امت کے ارتداد کو روکنے کے لیے اور امت کو جہالت اور بے دینی سے نکالنے کے لیے ایک مضبوط عمل، یہ کوئی دعوت کا پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی دعوت کا ایک عمل نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک بہت بڑے عالم ہندوستان کے کہنے لگے حضرت میں نے جہاں تک غور کیا ہے آپ کا کام اقرب الی السنہ ہے، سنت سے انتہائی قریب ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ نے ہمارے کام کو سمجھا ہی نہیں، اگر آپ ہمارے کام کو سمجھ لیتے آپ یہ نہیں کہتے کہ کام اقرب الی السنہ ہے، آپ کہتے کہ یہ کام عین سنہ ہے۔ اقرب الی السنت نہیں بلکہ عین سنت۔ آپ دیکھ لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تاریخ اٹھا کر کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجدوں کا نقشہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کا معمول کیا ہے، ایک ایک چیز ہمارے اپنے سامنے آ جائے گی۔
کتنا وقت ہماری اپنی مسجد آبادی کے اندر گزر رہا ہے اور کتنا جاندار اور کس طریقے پر یہ عمل ہو رہا ہے ہمارے اپنے سامنے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ ساری باتیں ایک مجلس میں تو ساری باتیں نہیں آئے گی, وہاں کی تو ہر بات اس قابل ہے کہ مجمع کے سامنے پورے اہتمام کے ساتھ لائی جائے اور لائی جانی چاہیے. لیکن جو باتیں ذہن میں اور جو اس وقت میں رہی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں. بہت قوت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس دھوکے میں نہ رہیں ہم اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میرے پاس موقع نہیں ہے تو میں مال لگا دوں اور میں بھی تبلیغ کے اندر حصہ لگا دوں اور میں بھی دعوت کا فریضہ ادا کر دوں. حضرت نے فرمایا جب تک انسان کی زندگی ہے اور جب تک اس کی حیات باقی ہے اس وقت تک مال اس کے عمل کا فدیہ بن ہی نہیں سکتا ہے. اس کے عمل کا فدیہ نہیں بن سکتا. ہاں ایسی بے ہوشی طاری ہو جائے جو بے ہوشی موت پر جا کر کے ختم ہو, اب تو مال عمل کا فدیہ بن جائے گا. جب مال عمل کا فدیہ نہیں بن سکتا ہے تو یہ دعوت کا بدل کیسے بن سکتا ہے؟ عمل کا بدل نہیں بن سکتا ہے تو دعوت کا بدل کیسے بن سکتا ہے؟ ایک مثال پوری سیرت میں کہیں نہیں ملتی ہے کہ کسی لگانے والے نے مال لگایا ہو اور اپنی جان بچائی ہو. پوری سیرت میں صحابہ میں ایک مثال ہم اس کی پیش نہیں کر سکتے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مال والوں سے مال لے لو گے اور اس کی جان نہیں لگواؤ گے تو اس کی جان دنیا پر لگے گی اور جس چیز پر اس کی جان لگے گی اسی کی محبت اور عظمت اس کے دل میں پیدا ہوگی. ایک دھوکہ لگ گیا ہے, میں نہیں نکل پا رہا ہوں, میں نہیں جا پا رہا ہوں, میں بہت مشغول ہوں, میں بہت مصروف ہوں, میں اپنا مال لگا دوں, میں بھی کام میں لگا ہوا ہوں. حضرت فرمانے لگے اعمال خیر میں مال کا لگانا یہ تو کفار و مشرکین کی ایسی صفت تھی جس کے لیے وہ پورا سال کمایا کرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. ان کے خیرات اور ان کے صدقات کو جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں لا کر کے بیان کر دیا گیا. عاص ابن وائل پورے سال تجارت کیا کرتا تھا اور صرف اس نیت سے تجارت کرتا تھا کہ حج کے زمانے میں جو حجاج آئیں گے پورے مینا میں اعلان ہوتا تھا کوئی حاجی چولہا نہیں جلائے گا جب تک ایام حج ہیں, میرے اکیلے کی طرف سے سارے حجاج کی دعوت رہے. کہ مسلمان کا تعاون یہ تو غیر بھی کر دیں گے لیکن اسلام کا تعاون کا یہ غیر نہیں کریں گے. مال سے مسلمان کا تعاون ہو جائے گا, اسلام کا تعاون نہیں ہوگا. کہ ہم اپنا مال لگا کر کے یہ سمجھے کہ ہم بھی جو ہے وہ کام کے اندر اور ہم بھی فریضے کو ادا کر رہے ہیں. نہیں میرے دوستوں, حضرت فرمانے لگے ایک ملک میں ہم گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ وہ ہمارے کچھ علماء ہیں جو سال کے لیے نکل رہے ہیں, کچھ اصحاب خیر ہیں جو اب مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ علماء اپنے پیسے سے 3 دن لگا لیں, یہ بہتر ہے کہ دوسرے کے مال سے سال لگائیں. جو نورانیت ان کے اپنے خرچے سے, ان کے اپنے جان اور مال سے سہروزہ میں ہے, وہ دوسروں کے مال سے سال کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی. یہ ترتیب ہی نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں ہمارے یہاں کہ مال لگا کر کے انسان مطمئن ہو جائے. بدنی فریضے کو شریعت نے مالی فریضے پر مقدم رکھا ہے. آپ دیکھ لو نماز اور روزے کی کسی حال میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. زکوٰۃ اور حج یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے, لیکن روزہ اور نماز بدنی فریضہ ہے. بدنی عبادت کو ہمیشہ مالی عبادت پر اور عام رکھا گیا ہے. آپ دیکھ لو قرآن پاک میں مال کو ہمیشہ مؤخر رکھ کے جان کو مقدم رکھا گیا ہے, بدن کا استعمال. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اس کو ہم کافی نہ سمجھیں اور اس کو جو ہے نا ہاں شیطان اس دھوکے میں بھی رکھتا ہے. یہ دنیا کی مشغولی دنیا کے لیے تھوڑی ہے, یہ تو ہم دین کے لیے جتنا کما رہے ہیں دین پر لگانے کے لیے ہی ہے. حضرت نے فرمایا یہ گھاٹی بھی کام کرنے والوں کے ساتھ آتی ہے. میں دنیا کے لیے نہیں کما رہا ہوں, میں تو دین کے لیے کما رہا ہوں, دین پر خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے میری دکان مسجد کے دروازے پر ہو, روزانہ 300 درہم منافع ہو, کوئی نماز جماعت کے ساتھ فوت نہ ہو, یہ پوری کمائی 300 درہم روزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دوں, اس کے بعد بھی مجھے اس دکان کا کھولنا اور لگانا پسند نہیں ہے.
لوگوں نے پوچھا کہ جب حلال طریقے سے کماؤ گے اور اہتمام عمل کے ساتھ کماؤ گے اور پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، پھر تمہیں یہ چیز پسند کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ حساب تو لمبا ہو جائے گا۔ حضرت فرمانے لگے میں نے اس واقعے پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں صرف مال کے حساب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں اس وقت کا بھی حساب دینا ہے جو اس کمائی کے اندر صرف ہوگا۔ فرمایا اس وقت کے حساب کے دینے سے بھی صحابہ ڈرتے تھے، اس کا بھی اللہ کیا حساب دینا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اس راستے سے بھی شیطان جو ہے وہ دھوکے میں ڈال کے کہا کہ یہ مشغولی، یہ مصروفیت، اسی لیے تو کما رہے تقاضوں پہ لگانا ہے، اسی لیے تو کما رہے کہ دنیا پہ نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ملک مال کا جذبہ، کہا کہ نبوت میں اور بادشاہت میں لوگ اس زمانے میں اسی طریقے سے فرق کرتے تھے کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ کہا مال کی طلب ہے تو یہ بادشاہ ہے، اور اگر مال کی طلب نہیں ہے تو یہ نبی ہے۔ حضرت فرمانے لگے غیروں کی پیشکش تو بہت دور کی بات ہے، امام الانبیاء نے تو اللہ کی طرف سے کی جانے والی پیشکش بھی قبول نہیں کی ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں ہم ان دونوں پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ دوسروں کی پیشکش تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ بات کافی نہیں ہے کہ میرا اپنا مال استعمال ہو جائے، کہ نہیں، جان اور مال دونوں کا استعمال ہے۔ اور ہمارے اپنے سامنے کارگزاری میں حضرت نے کہا یہ مت دیکھو نکلنے والے کتنے ہیں، نکلنے والوں کی تعداد سامنے نہ ہو، مرتد ہونے والوں کی تعداد ہمارے سامنے ہو، پھر آپ کو اندازہ ہوگا نکلنے والے زیادہ ہیں یا مرتد ہونے والے زیادہ ہیں۔ فرمایا جس کی نظر نکلنے والوں کی تعداد پر ہوگی اس کے اندر فخر پیدا ہوگا، اس کے اندر عجب پیدا ہوگا، اور جس کی نظر ارتداد پر ہوگی اس کے اندر استغفار اور اس کے اندر ندامت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، کتنے علاقے ہیں بنجر بستیوں کے تعلق سے محنت، اور بنجر بستیوں میں کام کے تعلق سے، اور بنجر بستیوں میں محنت کے تعلق سے وہاں پہ مذاکرہ ہوا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ساری تقسیم اسی لیے ہے اور یہ ساری محنت کا نظام اسی لیے ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ حالات بنجر بستیوں کے ہیں۔ مرسلین بھائی کہنے لگے اگر تم ان ارتداد اور بنجر بستیوں کو چھوڑے رکھو گے، وہاں کا ارتداد تمہاری آبادی کے اور تمہارے آباد علاقوں کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مطمئن نہ رہیں، ہمارے ذمے ہیں میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، کہا کہ اپنی جان اور مال کا سب سے بنیادی مصرف اور سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کی محنت ہے۔ حضرت کہنے لگے ہم افراد کا 6 مہینہ نہیں چاہتے ہیں، ہم تو پورا ایک علاقہ اس سطح پر لانا چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا علاقہ، پورا کا پورا عملہ ماہانہ یعنی سالانہ 6 مہینے کی ترتیب پر آ چکا ہے۔ اور تشکیل کے موقع پر حضرت نے کہا 2-3 مرتبہ یہ کہا مجھے بہت امید ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ مہاراشٹر وہ اس سطح پر اپنے آپ کو لے کر کے آ جائے گا، سالانہ 6 مہینے کی ترتیب۔ پھر حضرت نے کہا بھی کہ یہ راشٹر نہیں ہے، یہ مہاراشٹر ہے، یہ راشٹر نہیں ہے، یہ مہاراشٹر ہے۔ ہم افراد کا 6 مہینے نہیں چاہتے، ہم تو پورے عملے کو اس ترتیب کے اوپر لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے پوری قوت کے ساتھ وہاں پر یہ بات آئی ہے کہ یہ تو طے ہے کہ ہر تیسرے سال کا 4 ماہ کا خروج وہ بیرون میں ہے، اس میں کوئی مشورے کی اور کوئی ترتیب کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 سال اپنے علاقوں میں، 1 سال دیگر صوبوں میں جو ہے ارتداد کے علاقوں میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا 4 مہینہ وہ بیرون کے لیے ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، عملے کو اگر اگلی سطح پر نہیں ڈالا جائے گا، یہی چیزیں عملے کی صلاحیت کو ضائع کرنے والی ہیں۔ وقت ہے، امت کے پاس صلاحیت ہے، امت کے پاس جان اور مال ہے، امت کے پاس اتنی استعداد ہے، اگر ان کو ان جگہوں پر نہیں لگایا گیا یہ ساری دنیا کے لیے اور یہ ساری میرے دوستوں بزرگوں نہ جانے کہاں کہاں لگ کر کے استعمال ہوگی۔ اس لیے ہماری اپنی بنیادی ذمہ داری ہے، اس وقت کے یہ بہت بنیادی تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ترتیب پر لے کر کے آئیں، اس قربانی پر ہم اپنے آپ کو لے کر کے آئیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ والی خیر و برکتیں چاہتے ہو، صحابہ والی فتوحات چاہتے ہو اور صحابہ والی خیر دیکھنا چاہتے ہو، جیسے صحابہ نے اپنی تنہائیوں کو اور اپنی گوشہ نشینیوں کو اور صحابہ نے اپنے نقشوں کو قربان کیا ہے، جب تم اپنے آپ کو اس قربانی کی سطح پر لے کر کے آ جاؤ گے، اللہ صحابہ والی خیر و برکتیں اور صحابہ والی فتوحات اپنی آنکھوں سے اور اپنی نگاہوں سے تمہیں دکھا دے گا۔
میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، چھوٹے چھوٹے آزار کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے کہا یہ جملہ بار بار ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جمود سے بڑھ کر کے کوئی حال نہیں ہے اور خروج سے بڑھ کر کے کوئی حل نہیں ہے، یہ رکنا ہی یہ سارے حالات کا اور سارے مسائل کا بنیادی سبب ہے، ان سے نکلنے کا واحد ذریعہ اور سبب میرے دوستوں بزرگوں اس کو چھوڑ کر کے نکلنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں میں رکا ہوں تاکہ مسائل حل ہو جائیں، اور مسائل اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ ہم رکے ہوئے ہیں۔ پوری سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، صحابہ کی زندگی ہمارے اپنے سامنے نمونہ ہے، آیتیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو اپنے آپ کو اس کا مخاطب بنا رہے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے مقداد تیرا بھاری جسم بھاری نہیں ہے، اس آیت نے تو اس بھاری جسم کو ہلکا کر دیا ہے۔ ابو ایوب انصاری اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تو تیرا بڑھاپا، کہا کہ یہ عذر نہیں ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے، ہلکے ہو یا بھاری جس حال میں بھی ہو۔ آیت کو دوسروں پر نہیں اپنے آپ پر فٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ پر منطبق کر رہے ہیں، اور کوئی کسی حال میں کسی عذر میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری مثالیں، سارے واقعات میرے دوستوں بزرگوں ہمیں سیرت میں ملیں گے، یہ صحابہ کی قربانیاں اور یہ صحابہ کے میرے دوستوں بزرگوں اور مجاہدات، اس کے لیے میرے عزیزوں بزرگوں اپنے آپ کو قربانی میں اور اپنے آپ کو کام میں آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو قربانی میں آگے بڑھانے کے لیے کہ اپنے آپ کو 6 ماہ کی ترتیب پر لانے کی اس وقت دعوت دی جا رہی ہے۔ مولانا عبدالستار صاحب دعوت برکاتہم نے کہا ہم سختی تو نہیں کریں گے، ساتھیوں کی رعایت ضرور کریں گے، لیکن اپنی بات کو پوری عظیمت کے ساتھ رکھنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کوئی چلہ دے دے گا ہم انکار نہیں کریں گے، کوئی کم و بیش وقت دے دے گا ہم اس کو جھڑکیں گے نہیں، ہم اس کو منع نہیں کریں گے، لیکن ہم تو عظیمت کی دعوت دیں گے۔ کہنے لگے اذان بغیر وضو کے دینا بھی جائز ہے، اذان ادا ہو جائے گی لیکن عظیمت وضو کے ساتھ دینا ہے۔ کہا کہ ہم تو اپنی بات عظیمت کی رکھیں گے اور ہم تو اپنی بات پوری قوت کے ساتھ رکھیں گے کہ 6 ماہ کی ترتیب پر ہمارا اپنا یہ عملہ اور ہمارے اپنے یہ ساتھی سالانہ 4 ماہ کا ہمارا اپنا عمومی خروج اور 2 ماہ نظام الدین، اس میں بھی بہت کمزوری رہی ہے۔ جتنی تعداد پہنچنا چاہیے وہ تعداد نہ علماء کے اعتبار سے نہ کام کرنے والے پرانے ساتھیوں کے اعتبار سے یہ تعداد پہنچ نہیں سکی۔ عرب مہمان آ رہے ہیں، جوڑ کے دوران ہی عربوں کے وہاں جانا ہوا تو بڑے عالم جبوتی کے ملکی سطح پر، یعنی انہوں نے اپنی زبان میں منتخب احادیث کا بھی ترجمہ کیا ہے، حیات الصحابہ کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ شیخ طیب بڑے جید علماء میں، کئی سال مدینہ منورہ میں انہوں نے پڑھا بھی ہے اور شاید پڑھایا بھی ہے۔ ایسے ایسے حضرات اس محنت کی نسبت پر کام کو سیکھنے کے لیے کہنے لگے میں نظام الدین نہیں آیا ہوں، میں تو تبلیغ سیکھنے کے مکتب اور مدرسے میں آیا ہوں۔ کون لے کر کے چلے گا ان کو؟ کون ان کو مطمئن کرے گا؟ میرے دوستوں بزرگوں 2 ماہ میں وہاں رہو تو اندازہ ہوتا ہے، 3 دن جماعت ہو 3 دن ہو جاتے ہیں، ہم جماعت پیش نہیں کر پاتے تجویز میں، کن کو ان کے ساتھ لگایا جائے، کن کو جوڑا جائے۔ جماعت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا 1 مہینے کا ویزا 27 دن باقی، 26 دن باقی، 25 دن باقی، آپ ہماری ترتیب نہیں بنا رہے، اور وہاں حال یہ ہے کہ پورے مرکز میں ڈھونڈ لو 13 نمبر میں علماء جہاں پر ہے 500 علماء جو ہے وہ سال لگا رہے، پہلے سال میں چل رہے ہیں، اور معمولی تعداد سالانہ چلہ لے کر کے آ رہی ہے، لیکن اس میں بھی بہت کم ایسے ہیں جن کو ان جماعتوں میں جوڑا جا سکے، جس کا نتیجہ یہ ہے 3 4 دن ہو جا رہے ہیں، جماعتوں کی ترتیب اور جماعتوں کی جو ہے وہ تشکیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایسے ایسے حضرات بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ جو جبوتی کا میں نے سنایا نا، اتنی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے پہلا اپنا 1 فرد بھیجا بمبئی کے راستے سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کیونکہ ایک ان کی جماعت پہلے آئی دہلی تو وہ پوری کی پوری جماعت کو ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا ہے۔ کتنی قربانی کے ساتھ، ساری زندگی کا سرمایہ، ساری میرے دوستوں بزرگوں، ابھی ہم 2 مہینے میں تھے تو وہاں پر الجزائر کا ایک نوجوان وقت لگا کر کے واپس جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جو وقت لگایا ہے کتنا تمہارا خرچ، تو اس نے بتایا کہ جتنا خرچ اس خروج میں ہوا ہے اس کو جمع کرنے میں مجھے 5 سال لگے۔ 5 سال سے جمع کرتے اتنا سرمایہ میرے پاس ہوا ہے کہ میں اس کو لے کر کے یہاں خروج میں آیا ہوں، اور پتہ نہیں آئندہ آنے کی تمنا ہے اب کتنے سالوں میں۔
کمبوڈیا کی جماعت آئی, ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا, اختلاط ہوا, بڑی عمر کے ساتھی, پرانے ساتھی, 10 مرتبہ 4 ماہ, 15 سال ہو گئے, 4 ماہ سالانہ جو ہے وہ ناغہ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا 15 سال سے آپ 4 ماہ لگا رہے ہیں, آپ ہندوستان کیوں نہیں آئے؟ وہ بیچارے رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی یہاں آ کر کے وقت لگانے کی, یہ 15 سال کی تھوڑی تھوڑی روزانہ کی محنت ہے جس سے آج اللہ نے یہاں پر پہنچایا. اور کتنی قربانی کے ساتھ وقت لگایا. وہ جماعت کے اوپر بھی تھانہ ان کی تشکیل ہوئی, حالات کی وجہ سے وہیں سے ان کو دلی بھی نہیں آنے دیا گیا, وہیں سے ان کو بمبئی ایئرپورٹ اور وہیں سے ان کو ان کے ملک روانہ کر دیا. میرے دوستوں بزرگوں, کتنی قربانیوں کے ساتھ, کتنے مجاہدوں کے ساتھ, اور نہ جانے کتنی مشقتوں کے ساتھ, بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑے ارمانوں کے ساتھ اور بڑے بڑے عزائم کے ساتھ یہ آتے ہیں. کتنی عرب جماعتوں نے تقاضا رکھا, آپ ہماری راحت آرام کا خیال مت کرو, آپ کے تشکیل میں یہ مت دیکھنا کہ مسجد میں ایئر کنڈیشن ہے یا نہیں ہے, مسجد میں بیت الخلا کا انتظام ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ مت دیکھنا لوگ وہاں ہمارا اکرام کریں گے یا نہیں کریں گے, آپ ایسے علاقوں میں بھیجو وہ ہمیں صبح سے شام اتنا پھرائیں کہ ہمیں ہوش نہ رہے کہ ہم بستر پر پہلے آئے یا نیند پہلے آئے. ہم عملی طور پر ایک ایک عمل دیکھنا چاہتے ہیں, ایک ایک عمل سے گزرنا چاہتے ہیں, ایک ایک عمل کو سمجھنا چاہتے ہیں. دہلی کے ایک حلقے سے جماعت کام کر کے آئی, اتنا خوش تھی جماعت, اتنا خوش تھی. میں نے کہا کیا بات ہے, کیا ایسا عمل؟ کہنے لگے عصری طلبہ کی محنت برسوں سے سنتے تھے, لیکن ہم جس علاقے میں جس حلقے میں تھے نا, عصری طلبہ کا وہاں پر جوڑ تھا, ہم کو اس کی عملی شکل دیکھنے میں آئی. برسوں سے سن کر کے جو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, عملی طور پر دیکھنے اللہ نے وہ بات سمجھائی. اب ہم اپنے ملک کے اندر جا کر کے کریں. اتنی قربانی کے ساتھ لوگ آتے ہیں. تنزانیہ کا ایک ساتھی سنانے لگا, میں جس علاقے سے آیا ہوں نا, 20 سال کے بعد وہاں کا ساتھی نظام الدین آیا ہے, ہم تم سے 20 سال پیچھے ہیں, اب جو سبق لے کر کے جائیں گے اپنے علاقوں میں جا کر کے سنائیں. تو میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, یہ اس وقت کا بہت بڑا اور بہت بنیادی تقاضا ہے. میرا اپنا قربانی میں اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا نہ جانے کتنی زندگیوں کے نقصان کا اور ان کے میرے دوستوں بزرگوں دین اور ایمان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کے لیے پورے مجمع سے اس بات کی درخواست ہے, 6 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر کے اور اپنے ناموں کا اظہار کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے سالانہ 6 مہینے کے لیے, علماء ہے تو دوسرے تیسرے اور پہلے سال کے لیے نیت ارادے اور عزائم کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے نکلنے کے لیے تیار ہوں. بولیں اس کے لیے, ہمت کریں, ارادے کریں, بتائیں اس کے لیے. تیسرے سال کے لیے مفتی سہیل صاحب کب سے, سن بھی بتائیں, 27 سے, اور بتائیں, اور بولے بھائی, اپنے ساتھی بھی بتائیں. ماشاءاللہ. عتیق بھائی 6 ماہ, بدر الدین بھائی 6 ماہ, ماشاءاللہ. محمد بھائی, مولانا کلیم صاحب 2 سال, ماشاءاللہ. ایاز ماشاءاللہ. بولیے اعجاز 2 سال کے لیے. مجاہد 6 ماہ, پرویز بھائی 6 ماہ, ماشاءاللہ. کلیم بھائی ماشاءاللہ. حاجی عبدالجلیل صاحب 6 ماہ, ماشاءاللہ. بتاتے جائیں. عبید اللہ 6 ماہ, ماشاءاللہ. حنیف بھائی 5 ماہ بیرون, اللہ قبول فرمائے, 6 ماہ, ماشاءاللہ. صفوان صدیق اکبر سالانہ 6 ماہ, 5 ماہ, ماشاءاللہ. اور بتائیں, اور کھڑے ہو جائیں, لکھ لے بھائی. 4 ماہ, کب سے؟ ارے اتنا لمبا تو نہیں جی. اور بولے بھائی, اور بتائیں. ماشاءاللہ. عبد الرحمن 6 ماہ سالانہ, ماشاءاللہ. اللہ بے انتہا قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, ماشاءاللہ. حاجی صاحب 6 ماہ کے لیے. حافظ صاحب, حافظ شعیب صاحب سالانہ 6 ماہ کے لیے. محمد حذیفہ مسجد کون سی ہے حذیفہ کی؟ صدیق اکبر مسجد. باہر نام لکھنے والے, تشکیل کرنے والے, بھائی باہر کوئی ساتھی کھڑا ہو جائے, لکھ رہے ہیں نام, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اشفاق بھائی سالانہ 6 ماہ کے لیے. 4 ماہ ماں مستورات چلہ, اور اس کے بعد کے لیے تو سالانہ 6 ماہ, ماشاءاللہ. 2 ماہ, اللہ قبول فرمائے. ہمارا بھی انشاءاللہ تیسرے سال کا ارادہ ہے. قطب الدین راہی صاحب ماشاءاللہ.
क्या है 5 माह, 4 माह, 6 माह? 6 माह। कब से शुरू करेंगे? सितंबर से, अगस्त से? अगस्त तो चल रहा है माशाअल्लाह जी। नवंबर, दिसंबर 2 माह बताएं भाई, 2 माह के लिए भी बताएं, साथी खड़े होकर के लिखें। 3 महीनों में बताएं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों के दौरान बताएं, 2 माह के लिए बोले मेरे दोस्तों, बताएं भाई। बहुत बुनियादी तकाजा है। कब से? 20। नाम क्या है? कौन सी मस्जिद? अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद से माशाल्लाह। वो जमात बंदी है 20 अगस्त से उसी माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। और बताएं साथी, और बोले, और बताएं जी, बोले भाई बताएं। नवंबर, दिसंबर 2 माह माशाअल्लाह जी। नवंबर, दिसंबर। नाम? अब्दुल अजीम मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा, अब्दुल अजीम भाई अनवार मुस्तफ़ा। नवंबर, दिसंबर जी। नाम? मोहम्मद याकूब मस्जिद यासीन मस्जिद माशाअल्लाह। उसामा? कब से? उसामा महीना तय करना पड़ेगा, तारीख तय करना पड़ेगी, वरना वक्त तो गुजरते चला जाएगा। 1 महीना तारीख तय करें माशाअल्लाह। इम्तियाज 2 माह, नवंबर, दिसंबर में उमर बिन खत्ताब मस्जिद। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। बताएं भाई बताएं, बोले। बहुत बुनियादी तकाजा है, आलमी मेहनत में हमारा अपना हिस्सा लगे। मौलाना यूसुफ साहब फरमाने लगे, निजामुद्दीन में आने वाला तकाजा सिर्फ निजामुद्दीन का नहीं है, ये पूरे मुल्क का बल्कि पूरे आलम के निजामुद्दीन से जुड़े हुए काम करने वालों का तकाजा है जी। रेहान माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। बताएं भाई, बोले, लिखाएं भाई माशाअल्लाह। कारी अब्दुल समद साहब सुलेमानी मस्जिद 5 माह। कब से कारी साहब? अगस्त आखिर से तैयार है माशाअल्लाह जी। क्या नाम? महफूजुर रहमान मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा मस्जिद, महफूजुर रहमान अनवार मुस्तफ़ा मस्जिद माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। और बताएं भाई, और बोले, और बताएं। एक मरतबा हम लगा दिए, ऐसा नहीं है निसाब पूरा हो गया है। मोहम्मद नाजिम मस्जिद कौन सी? फातमतुज़ ज़ोहरा माशाअल्लाह। सलीमुल्लाह भाई अन्नाफे मस्जिद, साल के 6 महीना। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। नियत करें मेरे दोस्तों, नियत करें, पक्की नियत है, पक्का अज़्म हो। अल्लाह ताला आप देखें 12 महीने के कामों को अल्लाह पाक समेट देंगे। उनको कुदरत है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जमील भाई माशाअल्लाह। कौसर कौन सी मस्जिद? तकिया मस्जिद माशाअल्लाह। कब से, कौन सा महीना? नवंबर, दिसंबर माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। और बताएं भाई, और बताएं। मगर कितने साथी हैं वहीं सालों हो गए काम में लगे हुए, अब तक 2 माह जो है वहां हाजिरी नहीं हुई है। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, काम को जो है वो काम के माहौल में रह करके समझना, वहां के माहौल में रहना जी। बोले, एक एक फर्द की फिक्र की जाती है, एक एक फर्द की। बाज मर्तबा अरबों में मस्तूरात का सिर्फ एक जोड़ा होता था, उसका भी तर्जमा मशवरे में तय होता था। एक मस्तूरात बेचारी अरब मस्तूरात है, यहां से उसका तर्जमा होता है, पूरी मुस्तकिल उसके लिए मजलिस तय होती है, एक जोड़ा है। कभी ऐसा भी हुआ है? ऐसा नहीं है कि एक फर्द है। हजरत बार बार कहते हैं एक फर्द नहीं है, ये पूरा मुल्क है, ये एक आदमी नहीं है, ये पूरा एक मुल्क है। एक एक की फिक्र की जाती है, उसका वक्त सही इस्तेमाल हो, उनका जान माल सही इस्तेमाल हो, कोई उनका वक्त जो है वो ज़ाय बर्बाद ना हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत बुनियादी तकाजा है। ऐसे ऐसे इलाकों से लोग, रशिया के एक आलिम आए, बड़े आलिम, पुराने आलिम,
ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایسی بیٹھے, کہنے لگے میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ میرے اپنے والد خود اپنے گھر کا کمرے کا دروازہ بند کر کے نماز پڑھتے تھے کہ کہیں ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھ لیں. باپ کو اپنی اولاد پر بھی اطمینان نہیں تھا کہ اگر اس نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور حکومت نے خبر کر دی تو پوری زندگی کی جیل ہو جائے گی. رشیا والوں کے ساتھ مذاکرہ ہوا, بڑی عمر ہے, 50 سال 55 سال 60 سال, قرآن پاک جو ہے وہ ایک سورت 2 سورت. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے زندگیاں ہو گئی قرآن کا نسخہ ہی نہیں دیکھا ہے. ایسے علاقوں سے میرے دوستوں بزرگوں کتنی قربانیوں کے ساتھ آتے ہیں, کتنے مجاہدوں کے ساتھ آتے ہیں. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں ہماری اپنی کیا قربانی, ہم تو کام کے ماحول میں جتنی سہولت اللہ پاک نے دی ہے اللہ کا احسان ہے, اس کی قدر دانی ہو ہمارے اپنے اندر. اس کی قدر یہی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں ایک تو یہ خروج کے اعتبار سے یہ تشکیل ہوئی ہے, دوسری تشکیل جلدی جلدی مسجد کے اعتبار سے یہ بتا دے انشاءاللہ مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی ہے لیکن اس میں اضافہ کرنا ہے, اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے اور پوری مسجد سے بلکہ پوری آبادی کو اس عمل کے اندر شریک کرنا ہے. نظام الدین میں یہ بات مذاکرے میں آئی کہ مسجد کی آبادی میں علمی حلقہ اسی لیے لگانا ہے تاکہ ہمارے محلے کے ہر فرد کا زندگی کا ہر عمل قرآن و سنت کی روشنی پر آ جائے. اس کے بغیر یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے, قابو میں لا ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں جلدی سے اپنی مسجدوں کے ناموں کے ساتھ یعنی لکھا دے, بتا دیں کہ انشاءاللہ ہم مسجد آبادی کے عمل کو بڑھائیں گے, اپنا وقت بھی بڑھائیں گے اور انشاءاللہ 24 گھنٹے تک اس کو لے جانے کی محنت اور فکر کریں گے. سب سے پہلے 24 گھنٹے کے اعتبار سے بتائیں کہ انشاءاللہ ہم اسی ہفتے